بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں مباشرت کے صحیح طریقے۔ دوستو، مذہب اسلام انسانی زندگی کے تمام تر تقاضے بحسن و خوبی پوری کرتا ہے، بلکہ زندگی کے تمام عمر کے لیے پاکیزہ اصول اور فطری نظام پیش کرتا ہے۔ اللہ تعالی حق بات کہتا ہے اور نہیں شرماتا۔ اس نے ہمیں اپنے پیغمبر کے ذریعے زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی بات بتلا دی۔ نکاح اور بیوی سے جمع ہم بستری شرمگاہ کی حفاظت کے ساتھ افزائش نسل کا سبب ہے۔ پھر اللہ تعالی اتنی بڑی بات کیسے نہیں بتلاتا؟ یہ بھی ہمیں بتلا دیا۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس میں برائی، فیشن اور بے حیائی عام سی بات ہو گئی ہے۔ اللہ نے ہمیں کفر و ضلالت سے نجات دے کر ایمان و ہدایت کی توفیق بخشی۔ ہمیں ہمیشہ اپنا قدم بڑھانے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو رہی ہے۔ ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھانا چاہیے۔ پیدائش کے بعد جب کوئی جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو اسے فطری سکون حاصل کرنے کے لیے شریک حیات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اسلام نے شریک حیات بنانے کے لیے نکاح کا پاکیزہ نظام پیش کیا ہے۔ نکاح سے انفرادی اور سماجی دونوں سطح پہ فساد و بگاڑ کا عنصر ختم ہو جاتا ہے اور گھر سے لے کر سماج تک ایک صالح معاشرے کی تعمیر ہوتی ہے۔ نکاح ہم بستری جمع نکاح کر کے دو اجنبی آپسی پیار و محبت میں اس قدر ڈوب جاتے ہیں جہاں اجنبیت، انقاء اور اپنائیت قدیم رشتہ نظر آتا ہے۔ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس بن جاتے ہیں۔ پاکیزہ تعلق یعنی عقد نکاح کے بعد آپس کی ساری اجنبیت اور سارا پردہ اٹھ جاتا ہے، گویا دونوں ایک جاں دو قالب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کا بندوں پر بڑا احسان ہے۔ میاں بیوی کے جنسی ملاپ کو عربی میں جمع اور اردو میں ہم بستری سے تعبیر کرتے ہیں۔ جس طرح اسلام نے نکاح کا پاکیزہ نظام دیا ہے، اسی طرح جمع ہم بستری کے بھی صاف ستھرے رہنما اصول دیے ہیں۔ ان اصولوں کی جانکاری ہر مسلم مرد و خاتون پر ضروری ہے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں پیچھے سے جمع کرنے سے لڑکا انگا پیدا ہوگا۔ اللہ نے اس خیال کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم اپنی کھیتیوں میں جدھر سے چاہو آؤ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جس طرح سے چاہیں جمع کر سکتے ہیں۔ شوہر کے لیے بیوی کی اگلی شرمگاہ ہی حلال ہے اور پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنا حرام ہے۔ چنانچہ اس بات کو اللہ نے اس آیت سے پہلے بیان کیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے۔ حالت حیض میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائے ان کے قریب نہ جاؤ۔ ہاں، جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ جہاں سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ حکم دے رہا ہے کہ حیض کی حالت میں بیوی سے جمع نہ کرو، اور جب حیض سے پاک ہو کر غسل کر لے تو اس کے ساتھ اس جگہ سے ہم بستری جمع کرو جس جگہ جمع کرنے کی اجازت دی ہے۔ حیض اگلی شرمگاہ سے آتا ہے۔ حیض کا خون آنے تک جمع کرنا منع ہے، اور جب حیض بند ہو جائے تو اسی جگہ جمع کرنا ہے جہاں سے خون آ رہا تھا۔ نساء لکم حرث لکم کی تفسیر صحیح احادیث سے بھی ملاحظہ فرما لیں تاکہ بات مزید واضح ہو جائے۔ راوی حدیث ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، جب یہ آیت نازل ہوئی، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم جس طریقے سے چاہو ان سے جمع کرو، یعنی خواہ آگے سے، خواہ پیچھے سے، خواہ لٹا کر، یعنی اولاد والی جگہ سے۔ ایک دوسری روایت میں ابن عباس ہی سے مروی ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں، لہٰذا تم جس طریقے سے چاہو ان سے جمع کرو، خواہ بیوی سے آگے سے صحبت کرو، چاہے پیچھے کی طرف سے کرو، مگر پچھلی شرمگاہ سے بچو اور حیض کی حالت میں جمع کرنے سے بچو۔ آج کے پرفتن دور میں میاں بیوی کو اسلام کی یہ بات جاننی چاہیے اور اسے ہی عملی زندگی میں نافذ کرنا چاہیے۔ جو لوگ فحش ویڈیوز دیکھ کر غلط طریقے سے منی خارج کرتے ہیں، اس کی زندگی سے حیا نکل جاتی ہے، شرم ختم ہو جاتی ہے، لمحہ بلمحہ بے حیائی کی راہ چلنے لگتا ہے۔ یاد رکھیں، بیوی سے اسلامی طریقے سے جمع کرنا بھی باعث ثواب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے،
اور بیوی سے جمع کرتے ہوئے تمہارے عضو میں صدقہ ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے کوئی اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو کیا اس میں بھی اجر ملتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بتاؤ اگر وہ یہ خواہش حرام جگہ پوری کرتا تو کیا اس کو اس کا گناہ نہیں ملتا؟ اسی طرح جب وہ اسے حلال جگہ پوری کرتا ہے تو اس کے لیے اجر ہے۔ ہم بستری کے چند آداب و مسائل۔ ہم بستری کے چند آداب و مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ہم بستری کی نیت۔ بیوی سے ہم بستری جمع عفت و عصمت کی حفاظت، افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو۔ ایسی صورت میں اللہ نہ صرف ہم بستری پہ اجر دے گا بلکہ نیک اولاد سے بھی نوازے گا اور دنیاوی و اخروی برکتوں سے نوازے گا۔ نمبر 2، ہم بستری کی اہمیت۔ ہم بستری شہوت رانی نہیں ہے بلکہ زوجین کے لیے سکون قلب اور راحت جاں ہے۔ اس لیے قبل از جماع شوہر بیوی سے خوش طبعی کی بات کرے اور جماع کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر راضی کرے۔ نمبر 3، ہم بستری کی دعا۔ ہم بستری سے پہلے یہ دعا پڑھنا سنت سے ثابت ہے۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ ہم سے شیطان کو دور رکھ اور جو کچھ ہمیں تو اولاد دے اس سے بھی شیطان کو دور رکھ۔ نمبر 4، ہم بستری کی جگہ۔ ہم بستری کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی ڈھکی چھپی جگہ ہو، اور جماع کی حد تک شرمگاہ کھولنا کافی ہے، لیکن ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل برہنہ ہونا آپس میں جائز ہے۔ جس حدیث میں مذکور ہے کہ جماع کے وقت بیوی کی شرمگاہ دیکھنے سے اندھے پن کی بیماری لاحق ہوتی ہے، اسے شیخ البانی نے موضوع حدیث قرار دیا ہے، پھر بھی دیکھنے سے بچنا بہتر ہے۔ نمبر 5، حیض کی حالت میں ہم بستری کرنے کا گناہ اور کفارہ۔ بحالت احرام و بحالت روزہ جماع ممنوع منع ہے، باقی دن و رات کسی حصے میں جماع کر سکتے ہیں۔ حالت حیض اور حالت نفاس میں صرف جماع کرنا منع ہے، مگر جماع کے علاوہ بیوی سے لذت و اندوز ہونا جائز ہے۔ اگر کسی نے حیض کی حالت میں ہم بستری کر لیا تو 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی اللہ سے سچی توبہ کرے تاکہ آئندہ اللہ کا حکم توڑ کر معصیت گناہ کا ارتکاب نہ کرے۔ یہی حکم نفاس کی حالت میں ہم بستری کا ہے، البتہ صحیح قول کی روشنی میں مستحاضہ سے جمع کرنا جائز ہے، مگر نہ کرنا ہی بہتر ہے۔ نمبر 6، حمل کے دوران حمل بیوی سے جمع کرنا جائز ہے، تاہم شوہر کو اس حالت میں ہمیشہ بیوی کی نفسیات، صحت اور آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ حمل کی مشقت بہت سخت ہے، قرآن نے اسے دکھ پر دکھ کہا ہے، اس لیے بعض حالات ڈاکٹر اس دوران ہم بستری کرنے سے شوہر کو منع کرتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں طبی مشورے پر عمل کیا جائے۔ خصوصاً حمل کے آخری ایام کافی دشوار گزار ہوتے ہیں، ان دنوں ہم بستری کرنا پرخطر ثابت ہو سکتا ہے۔ نمبر 7، رضوع کی نیت سے ہم بستری کرنا کیسا ہے؟ طلاق شدہ متعلقہ رضعیہ کی عدت میں جمع کرنا رجعت ہے کہ نہیں، اس پہ اہل علم میں مختلف اقوال ہیں۔ ان میں قول مختار یہ ہے کہ اگر شوہر نے رضوع کی نیت سے ہم بستری کیا ہے تو رضوع ثابت ہوگا، اور بغیر رضوع کی نیت سے ہم بستری کر لیا تو اس سے رضوع نہیں ہوگا، مثلاً شہوت ابھر جانے سے عدت میں ہم بستری کر لینا۔ نمبر 8، ہم بستری کے دوران شہوت کی باتیں کرنا کیسا ہے؟ لوگ ہم بستری کے دوران شہوت کی باتیں کرنے سے متعلق سوال کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، نہ ہی عیب کی بات ہے۔ ہاں، فحش اور بیہودہ باتیں جس طرح عام حالات میں ممنوع و منع ہے، اسی طرح دوران ہم بستری بھی ممنوع ہوگی۔ نمبر 9، ہم بستری کے لیے جنسی قوت والی دوائی کا استعمال کیسا ہے؟ ہم بستری سے پہلے شہوت بھڑکانے کے لیے جنسی قوت والی ادویات دوائی کا استعمال جسم کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا اس چیز سے بچا کریں۔ کسی آدمی میں جنسی کمزوری ہو تو ماہر طبیب سے اس کا علاج کرائیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ نمبر 10، ہم بستری کے لیے جائز کیفیات۔ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جمع کرنا حیض و نفاس سے پاکی کی حالت میں جائز ہے، اور ہم بستری کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار ہونا، خوش طبعی کرنا
ہم بستری کے لیے تیار کرنے کے واسطے اعضائے بدن بشمول شرمگاہ چھونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے۔ پھر اگلی شرمگاہ میں ہم بستری کے لیے جو کیفیت و حیت اختیار کی جائے تمام کیفیت جائز ہے۔ یاد رہے جہاں ہم بستری کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ بیوی شوہر سے انکار کرے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری تمام امت کو معاف کر دیا جائے گا مگر جو اعلانیہ گناہ کرتے ہیں۔ اعلانیہ گناہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص رات کے وقت گناہ کرتا ہے باوجود کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوتا ہے، لیکن صبح ہوتے ہی وہ کہنے لگتا ہے، اے فلاں میں نے رات فلاں برا کام کیا تھا، رات گزر گئی تھی اور اس کے رب نے اس کا گناہ چھپا رکھا تھا۔ جب صبح ہوئی تو وہ خود پر دیے گئے اللہ کے پردے کھولنے لگا۔ اللہ تعالی ہمارے اندر اسلامی غیرت و اہمیت پیدا کر دے اور اسلام کے احکام پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب کو شیئر کریں تاکہ انہیں صحیح معلومات ہو سکے۔ پھر ملتے ہیں ایسی ہی ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔